बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बॉडी लैंग्वेज के सिलसिले में बातचीत करेंगे। बॉडी लैंग्वेज जहाँ कहीं भी सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं, इनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिलेक्शन प्रोसेसेस में अक्सर ये कहा जाता है कि ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या कहा, मैटर ये करता है कि आपने कैसे कहा। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ISSB, सिविल सर्विसेज, इंटरव्यूज एंड अदर जॉब, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न salient aspects of body language। हमारी आज की प्रेजेंटेशन की सीक्वेंस ये होगी कि 5 मिनट की वीडियो होगी जिसमें कि आपको की एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एक्सप्लेन किए जाएंगे। उसके बाद एक शॉर्ट डिस्कशन हम करेंगे जिसमें कि हम मुख्तलिफ पहलू जो है बॉडी लैंग्वेज के उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो सीक्वेंस मेरी टॉक की आफ्टर द वीडियो होगी उसमें as displayed on the screen, we will talk about the punchlines on how to improve the body language। प्रैक्टिस के क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, क्या प्रैक्टिस करते रहना, बहुत ज्यादा करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए। इज द फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। अक्सर ये कहा जाता है कि जो बस एक इंप्रेशन पड़ गया तो वो लास्ट होता है। क्या ड्रेस पहनना चाहिए, वज़ाकता क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यूज और अदर जॉब के लिए जब आप इंटरेक्शन करते हैं। सर्टेन एडिशनल एस्पेक्ट्स जो कि मैंने ये समझा कि आपको उनका पता होना चाहिए। दिस इज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। यू कैन सी डिटेल्स ऑन लिंक्डइन।
go through monotone, one tone where we're speaking in the same tone, not going up or down, keeping it flat the whole time. It's not too engaging. Hi guys, now we're going to vary the tone. We'll go up, we'll go down. We're not going to go up at the end of every sentence because that makes the sentence sound like a question when it's not. Pitch and inflection on words and how this changes the way audiences will receive the message you are conveying. I didn't say he stole it. Now, if we inflect on each of those words individually, it changes the meaning of the sentence. Consider this. I didn't say he stole it, inflecting on the I. Well, someone said he stole it, but it wasn't you. I didn't say he stole it. So there was obviously a communication around stealing, but you didn't say it. I didn't say he stole it, inflect on the he. Well, you said someone stole it, but it wasn't him. I didn't say he stole it. You spoke about him, but you didn't say he stole it. I didn't say he stole it, inflect on the it. So you said he stole something, but it wasn't it. So you can see there with that sentence how inflecting on different words changes the meaning totally and how your audience will receive it. In order to be a more charismatic speaker, you need to be aware of how changing your voice would affect how the audience would feel. Just remember that even when you attempt different types of voices, the most important thing is to be yourself. Be natural. सो अब जब कि हमने इस वीडियो को एक शॉर्ट वीडियो को देख लिया बॉडी लैंग्वेज के सिलसिले में, तो आपको काफी क्लियर होगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या चीज है. सो नाउ वी कैन एड्रेस अदर इश्यूज रिलेटेड टू दी बॉडी लैंग्वेज. इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो आती है नीयत की. आपका इरादा क्या है. सो हर बंदा ये कहेगा कि नीयत तो बड़ी नेक है, हम नेक नीति से सब कुछ करना चाहते हैं. लेकिन जो इंटरव्यू कर रहा है या जो आपके जिसने आपको बुलाया है वो आपके बारे में जानना चाहता है, तो इसकी इंटेंट है आपके बारे में जाने. नो व्हाट इज योर इंटेंट एंड व्हाट शुड बी योर इंटेंट, एंड दैट विल हैव द इंप्लीकेशन ऑफ द बॉडी लैंग्वेज. योर इंटेंट शुड बी टू गिव हिम एक्सेस टू योर पर्सनैलिटी. आप उसको अपने बारे में बताएं, बेहतर तरीके पे से बताएं ताकि उसको समझने में आसानी हो. ओवर प्रोजेक्शन जो है ये डेंजरस होती है. ओवर प्रोजेक्ट ना करें अपने आप को. आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने अपने आप को बहुत दुल्हन बना के पेश करना है. सो योर एफर्ट शुड बी टू लेट हिम नो अबाउट योर कैपेबिलिटीज, अबाउट योर स्किल्स, अबाउट योर एबिलिटीज, अबाउट हाउ बेस्ट सूटेड यू आर फॉर द जॉब. डू नॉट गो फॉर overkill, do not go for over projection of your personality. अपने ड्रेस में, अपनी अपीयरेंस में, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी मूवमेंट में म्याना रवि इख्तियार करें. बहुत ज़्यादा ओवर एग्जिजरेशंस की इन योर डिस्कशन, इन योर बॉडी मूवमेंट्स, इन चीज़ों में ज़रूरत नहीं है. वो आपके अगेंस्ट जाएगा, आप अच्छे नहीं लगेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज सपोर्टिव नहीं होगी. तो जब आप नेक नीति कर लेंगे, नियत ठीक के साथ अपने आप को पेश करने की कोशिश करेंगे और ओवर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो एवरीथिंग विल गो इज लाइकली टू गो better. We'll talk more about it in my lectures on how to prepare for interviews. For now, you must understand the difference in conversation and debate, talking and shouting, argument and quarreling. एक्टिव होने में और हाइपर होने में क्या फर्क है. लाउड होने में, मॉडरेट होने में और लो टोन्ड होने में, इन तीनों चीजों में क्या फर्क है. तो जब आपको इन चीजों के फर्क समझ आ जाएंगे तो ये हेल्प करेगा आपको इन इम्प्रूविंग योर बॉडी लैंग्वेज. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंच लाइन in the body language is faith. The faith will never fail you. Fear is nothing but lack of faith. जब आपका fear होता है, आप शिवर कर रहे होते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको नॉलेज नहीं होता और आप अपने बारे में सच नहीं बताना चाहते, कुछ और बताना चाहते हैं, तो आपको खुद ही शेकी होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर नहीं होती है. तो इन पंच लाइन्स को अगर मैं समराइज करूं तो मैं ये कहूँगा कि सिंसेरिटी, एनर्जी,
responsiveness and cheerfulness. یہ چیزیں ہیں جو کہ آل ٹائم ونرز ہیں. جہاں مرضی آپ چلے جائیں, جب مرضی آپ چلے جائیں, اگر آپ سنسیئر ہیں, آپ میں انرجی ہے, آپ رسپانسو ہیں اور چیئرفل ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ مدد دیں گی in improving your body language. Effects of practice on body language. لوگ کہتے ہیں کہ جی پریکٹس آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی بہتر ہوں گے. So there are two parts in that جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے in a broader picture. One is the related to the improvement of body language کہ آپ نے اپنی باڈی لینگویج کو بہتر کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر طور پہ پیش کرنا ہے. اور دوسرا پارٹ اس کا نالج ہے. اور نالج پارٹ کیا ہے؟ نالج پارٹ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں بات چیت ہونی ہے, آپ کا علم ہے, آپ کے اپنے بارے میں بتانا ہے آپ نے. سو اگر یہ سچویشن ہے اور آپ نے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, تو پھر پریکٹس کس چیز کی کرنی ہے آپ نے. یہ براڈر پکچر میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ریہرسلیں اگر آپ نے کرنی ہے یا تیاری کرنی ہے تو وہ کس چیز کی تیاری کرنی ہے اور کتنی تیاری کرنی ہے. میں نے اگر سچ بتانا ہے تو سچ کو بتانے کے لیے صرف چیزوں کو ایک آرڈر میں, ایک ترتیب میں رکھنا ہے کہ میں نے کیسے اپنے سکلز کو کوریلیٹ کرنا ہے ود دی جاب, کیسے اپنے کیپیبلٹیز کو پیش کرنا ہے, کیسے اپنی اچھائیوں کو بہتر طور پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. سو nothing, you don't have to memorize a thing, you don't have to prepare a thing much. The first impression is the last impression. یہ اکثر کہا جاتا ہے. تو ہر پروجیکٹ obviously has a starting point. And if you start well, you can take the things forward in a better way with more comfort and ease. Having said that, body language is an ongoing process. You have to keep and maintaining consistent and lasting impression. اور اس کے لیے صرف ایک دفعہ پہلی نظر سے جو نظر آ جاتا ہے وہی کافی نہیں ہوتا. One has to make a continuous effort and one has to do it consistently well. پھر یہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ ہم کون سا ڈریس پہن کے جائیں. There are occasions where the dress is defined. کسی جگہ پہ آپ نے جانا ہے تو وہاں پہ پہلے سے یہ طے شدہ ہے کہ جی یہ ڈریس ہوگا اس اوکیزن کا. وہاں پہ تو ٹھیک ہے, جو ڈیفائنڈ ہے مسئلہ حل ہو گیا. تو جہاں پہ ڈریس ڈیفائنڈ نہیں ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پریسیڈنس کیا ہے. On the most occasions, semi formal dresses may suffice. ایسا ڈریس مت پہنیے کہ آپ کو خود اس میں اتنے پھنس جائیں اور اتنے مشکل لگے آپ کو ہینڈل کرنے میں اس کو کہ آپ آکورڈ فیل کر رہے ہو اپنے اندر خود بھی. If you are talking of ISSB, تو dress pant with a shirt, with any sober color, with formal shoes, no joggers. یا پھر آپ شلوار قمیض پہن لیجیے with any sober color on a with a waist coat. یہ چپلس وغیرہ نہ پہن کے جائیے اس میں. ڈریس سے ریلیٹڈ جو دوسری چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ کون سی لینگویج استعمال کی جائے. ایز فار ایز ISSB از کنسرنڈ, کوئی بھی لینگویج آپ بول سکتے ہیں بٹوین اردو اینڈ انگلش ایز کنوینئنٹ ٹو یو. یو شوڈ بی ایبل ٹو کنوے یور سیلف بیٹر. آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو بیکاز آف دی لینگویج. جو چیز خیال رکھنی ہے کہ آپ اردو یا انگلش کی ہم نے بات کی ہے, یو شوڈ ناٹ بی اسپیکنگ اے لوکل ریجنل لینگویج دیٹ از پنجابی یا پشتو یا سندھی لینگویج ہیں. نارمل کنورسیشن مینرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس لینگویج میں آپ کو انٹرویور یا اسپیکر ہے وہ آپ سے بات کرتا ہے, آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسی لینگویج میں اس کو جواب دیں. However, having said that, this is not a compulsion which ISSB. اس میں جو مسٹیک ہے کسی کو امپریس کرنے کے لیے کوئی خاص لینگویج کو استعمال کرنا چاہیے اور جس پہ آپ کو عبور بھی نہ ہو کہ چونکہ انگلش کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں, سو اس لیے میں انگلش میں جا کے بات کرتا ہوں تو پھر میرا امپریشن اچھا پڑے گا, یا تو وہ that's a useless effort. کچھ اور جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ فٹ ہیں اور انرجیٹک ہیں, بہتر آپ نے رات کو سویا ہے, اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں, اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی فٹ رکھتے ہیں, تو آپ کی باڈی لینگویج آٹومیٹیکلی بہتر ہو جاتی ہے. وائس اور پچ should be adopted to particular environment. آؤٹ ڈور میں جب آپ جاتے ہو, تیز آندھی ہوا چل رہی ہے, تو اس صورت میں آپ کو آواز کو تھوڑا اونچا کرنا پڑتا ہے. کسی کمرے میں آپ جاتے ہو وہاں پہ پنکھا تیز چل رہا ہے تو آپ کو ساؤنڈ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو you should be conveniently audible
اینڈ اس میں پھر وہ بھی یاد رکھیے جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ دی ڈفرنس بٹوین شاؤٹنگ اینڈ کنورسیٹنگ. تو شاؤٹ نہ کیجیے, دیٹ از واٹ از کالڈ اڈاپٹیبلٹی. ایک فنگرز پوائنٹ کر کے کسی کے اوپر بات کرنا, شاؤٹ کر کے اونچے لہجے میں, so those are bad signs in the body language. In outdoor, you look چوری چوری وہ جی ٹی او کی طرف دیکھ رہے ہیں انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دی ٹاسک ایٹ ہینڈ. تو باڈی لینگویج صحیح یہی ہوتی ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کو کریں اور فالتو چیزوں پہ توجہ مت دیں. پھر یہ انرجی لیول آپ کا اپنے کمانڈ ٹاسک کرتے ہوئے کیسا ہے اور دوسرے کے کمانڈ ٹاسک کرتے ہوئے کیسا ہے, یہ باڈی لینگویج کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ سلیکشن پروسیس میں نوٹ کیے جاتے ہیں. انرجی لیول آپ کا اسٹارٹ آف دی ڈے کیسے تھا اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیسا تھا. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ فٹ ہیں اگر آپ اور انرجیٹک ہیں, آپ نے بہتر نیند لی ہوئی ہے, بہتر ایکسرسائز کرتے رہیں, تو آپ کا باڈی لینگویج تھرو آؤٹ دی ڈے, تھرو آؤٹ اے سیشن ایک کنسسٹنٹ باڈی لینگویج آپ پیش کر سکتے ہیں. میوچل رسپیکٹ جو ہے ان یور وائس کمیونیکیشنس ادب آواز میں جھلکتا ہے. تو ان کو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو نارمل آپ کے نارمز ہیں, جب سٹریس پڑتا ہے اور آپ کے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیورنگ انٹرویو, آپ کو فیل کیا جا رہا ہے یا آپ کے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور دباؤ مختلف سچویشنز ڈال کے کیا جاتا ہے, تو آپ کتنی میچورٹی کے ساتھ اور کتنی وزڈم کے ساتھ اور کتنے سکون کے ساتھ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہو, یہ میٹر. دس از آل واٹ آئی ہیڈ ٹو سے آن دی باڈی لینگویج. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں یہ پوچھ سکتے ہیں. سبسکرائب ٹو آور چینل فار future updates and new videos which will be upcoming. Thank you for your patience hearing.